کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اچھا، بس میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹریم کو جوائن کیا تھا تاکہ بعض اسٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے میرے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، تو میں نے کہا میں آگے لائیو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سب کو سلام دعا کر لوں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہمارا جو ورڈکٹ ہے اگر ضروری سمجھا تو میں اتوار کو دوں گا، ویسے چانسز تو کم ہی ہیں، باقی جو ٹیم سے مشورہ کر کے، کیونکہ یہ تو ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں. ہمیں اپنی دعوت کی مصروفیات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس طرح کی فضول چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی آپ لوگوں نے بھی، باقی لوگوں نے بھی اپنے چینل سے اپلوڈ کیا ہے، ہم نے آفیشیل چینل سے ایف آئی آر کی کاپی بھی اور ساری ڈیٹیلز اسی لیے اٹیچ کر دی تھی. اور امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو جیلم اکیڈمی کا چینل ہے اس سے بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت تفصیلات آپ کو مل جائیں گی تھوڑی دیر میں. تو باقی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ٹیم ممبرز کو بھی اور ان سب کی فیملیز کو بھی، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتری کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ علی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر صاحب پر 5ویں بار قاتلانہ حملہ ناکام، الحمدللہ. رفتیں اور بلندی بھی تجھ پہ ناز کرے، تیری یہ عمر خدا اور بھی دراز کرے. جی ہاں، صحیح سنا آپ نے. چونکہ یہ بات ایک بار پھر وائرل ہو چکی ہے تو سوچا اپنے ناظرین کو تمام حقائق اور مناظر آپ کو آپ کی سکرین پہ بھی دکھائے جائیں. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکا جس کا نام عمر شہزاد ولد خالد محمود سکنہ نوشہرہ خواجگان تحصیل وزیلا گجرات کا رہائشی ہے، اکیڈمی میں صبح تقریباً 9 بجے ہینڈ بیگ پہنے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بڑی مہارت سے اپنے بوٹوں میں ایک کھندوئی یعنی سوا نما چیز چھپا لاتا ہے اور بڑی چلاکی سے وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، جس کے مناظر آپ کو آپ کی سکرین پہ بھی دکھائے جائیں گے. دوران سیشن اٹھ کر سیکیورٹی بیریئر کو پھلانگنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ سوا نما چیز بھی ہوتی ہے. تو سیکیورٹی پہ مامور سیکیورٹی سٹاف اکیڈمی کے ممبران اسے پکڑ لیتے ہیں، مگر یہ لڑکا پھر بھی زور آزمائی کرتا ہے. خیر اسے پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیا جاتا ہے. بعد ازاں اس کے بیگ کی جب تلاشی لی جاتی ہے تو اس میں سے ایک رجسٹر ملتا ہے اور ساتھ میں غازی علم دین کی تصویر، اور رجسٹر میں وہی ٹپیکل بریلوی سوچ جیسی شاعری، جہادی اور غازی شہید جیسے عبارتیں بھی نظر آتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کون ہیں ان بچوں کے پیچھے جو ان ینگ بچوں کے برین واش کر رہے ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشری ایکٹیویٹی کرنے پر اکساتے ہیں، جس سے ان بچوں کی اپنی ساری زندگی تو خراب ہوتی ہے، ساتھ میں اس کی فیملی کی بھی لائف عذاب بن جاتی ہے. اب بات یہ کہ کہاں ہے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء؟ کیوں نہیں وہ فرنٹ پر آ کے ایسے واقعات کو کنڈیم کرتے؟ وہ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کی پبلک آپ کے مجمع چھٹ جائیں گے؟ ایسی ڈاکٹرائن سکھائی بھی تو آپ لوگوں نے خود ہی ہے نا. اب بھی ہوش کے ناخن لے اور اس امت سے فرقہ واریت کی لعنت کو دور کریں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ علمی اختلاف کا حوصلہ رکھیں. کسی سے جینے کا حق تو نہیں چھینتے نا. یاد رکھیں اب بات بہت آگے نکل چکی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے کہ رہنے یا نہ رہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کام انہوں نے کر دکھایا ہے انشاءاللہ تعالی اب فرقے زیادہ دیر نہیں بچنے والے انشاءاللہ تعالی. خدا را ہماری التجا ہے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء سے کہ وہ خود میدان میں آئیں اور ایسے ہولناک واقعات کو خود کنڈیم کریں، ورنہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں بچے گا. فرقہ واریت سے اس امت کی جان چھڑوائیں. اور میری ان تمام والدین سے بھی درخواست ہے جن کے بچے مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں تاکہ ان کے گھر کا چشم و چراغ کسی علماء سو کے ہتھے چڑھ کر ساری زندگی کے آنسو آپ کی آنکھوں میں نہ چھوڑ جائے. احتیاط کریں. جزاک اللہ خیرہ. اور اس چیز کو موضوع بحث لائے ہی نہ کریں یار، چھوڑ دیں. یہاں جو دار ارکم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میری سیکیورٹی کے والے سے وہ آپ سے زیادہ یا دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی میرے سے محبت کرنے والے سے زیادہ کانشیس ہے. آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ویڈیوز کی حد تک ہے، لیکن جو میری صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں نا ان کی میرے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے. جس طرح ایک بھائی کی بھائی سے، ایک ماں کی بیٹے سے، ایک باپ کی بیٹے سے، ایک بیٹے کی باپ سے ہوتی ہے، اس جذباتی ایفیلیشن کا حصہ ابھی آپ کو حاصل نہیں ہے کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں نا گزارا ہوا. تو آپ یقین کریں کہ آپ میری سیکیورٹی کے لیے جتنے کانشیس ہیں نا اس سے تھاؤزنڈز آف ٹائم وہ لوگ کانشیس ہیں
اور وہ سمجھدار ہیں اور ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہم اب کیمرے میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. آپ بے فکر رہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے نا آپ دعاؤں کے اوپر زور رکھیں جو آپ کا کام ہے. آپ بے فکر رہیں, یہاں بہت ذمہ داری کے ساتھ کام ہو رہا ہے, ورنہ آپ یقین جانیں جس میں پوری دنیا ایک بندے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو جائے. اس طرح یہاں پہ بھی دار ارقم میں جیلم میں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, چاہے وہ ججز ہوں, وکلاء ہوں, ہر فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہم پورا کنسنسس کے ساتھ ڈسکشن کر کے باقاعدہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ ظاہر ہے ہم نے پبلک کو تو نہیں بتانا, میں نے مطلب کوئی ہمدردی لینی ہے کہ میں آگے اب کیمرے کے سامنے رونا شروع کر دوں کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ. میں تو رونے والا نہیں ہوں, میں تو رلانے والا ہوں اہل بیت کے دشمنوں کو, قرآن و سنت کے دشمنوں کو. ہم تو رونے والے ہیں ہی نہیں ہیں. میں نے کیوں ہمدردیاں سمیٹنی ہے کہ میں نے آگے جناب ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے میرے نال ہو گیا جی نا. جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done.